اپنی اوقات دیکھیں، اپنی حیثیت دیکھیں، آپ ہیں کیا؟ بھوکے ننگے، قرضوں میں جکڑے ہوئے؟ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 2 سال آپ سقوط کشمیر آپ نے لفظ ایک استعمال کر لیا، عمران خان اس کے اپوزیشن کہتی ہے ذمہ دار ہے، اور نتیجہ یہ کہ آپ انہی چکروں کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف میں بھی پھنسے ہیں. دنیا آپ کو ٹیررسٹ سمجھتی ہے اور دنیا آپ کے اوپر ہر جگہ تنقید بھی کرتی ہے، اور جب بھارت کوئی وزٹر آتا ہے باہر سے، اس سے جو جوائنٹ کمیونیکیشن کرواتا ہے، اس میں آپ کو واضح کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں. مگر جو توقعات تھی ایک عام پاکستانی کو، ایک کشمیری کو، یا کہ امت مسلمہ کے وہ تمام لوگ جو اس وقت نظر رکھ کے بیٹھے تھے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کیا تقریر کرے گا، کیا خطاب کرے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ توقعات کتنا پورا ہو سکی ہیں؟ پھر یہ کہ انہوں نے تقریر تو پچھلے سال بھی بہت اچھی کی اور اس سال بھی بہت ہی اچھی کی. میں دہراتا ہوں کہ کسی دوسرے وزیر اعظم سے اس کی توقع نہیں ہو سکتی تھی، مگر بھرپور سفارتی مہم انہوں نے نہیں چلائی پورا سال، اور ابھی بھی اس کی طرف انہوں نے کوئی اشارہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. امجد شریف سر، میں آپ کی طرف امجد شریف صاحب آؤں گی. یہ ابھی آپ نے ہارون صاحب کی گفتگو سنی ہے. ہارون صاحب کے مطابق، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بھرپور طریقے کی سفارتی مہم نہیں چلائی گئی کشمیر سے متعلق پاکستان کی طرف سے، لیکن یہ جو کہا جا رہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جائے گا، بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لایا جائے گا، اس خطاب کے بعد وہ کتنا مقصد حاصل ہو سکا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جہاں تک تقریر کا تعلق ہے، تقریر پچھلے سال بھی اچھی تھی، اس دفعہ بھی تقریر جامع تھی، اچھی تھی، لیکن وہی ایک تو جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں کہ تقریریں یہ ایک سالانہ رسم بن جاتی ہے اگر آپ اس کا فالو اپ ایکشن نہ کریں، اگر آپ اس کا بعد میں ایک کیمپین کے طور پہ انہی نکات کے اوپر اپنی سفارتکاری نہ کریں جو آپ نے تقریر میں اٹھائے ہیں، تو پھر یہ ایک بیکار سی چیز بن جاتی ہے. یہ بالکل آپ کی ایک رسمی ہو جاتی ہے چیز کہ آپ نے ایک سالانہ رسم ادا کر دی. لیکن اس میں بھی اور پچھلے سال کی تقریر میں بھی جو ایک کمی، اور میں ہر دفعہ یہ بہت سارے پروگرامز میں بھی اور بہت ساری جگہوں پہ جب سیمینارز وغیرہ میں جاتا ہوں تو میں یہ پوائنٹ اٹھاتا ہوں، ہم نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے بھارت کے ایک نیریٹو سے، اور اسی کی وجہ سے آج ہم ایف اے ٹی ایف میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. وہ ہے جو بھارت آپ کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے. ابھی چند دن پہلے امریکنز کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک جوائنٹ کمیونیکیشن کیا، اور اس میں انہوں نے پھر کہا کہ پاکستان کو بھارت میں دہشت گردی نہیں کرانی چاہیے اور پاکستان کو لوگوں کو سزا دینی چاہیے جو لوگ اس میں ملوث تھے. اب وہ پھر بامبے کا قصہ اور پٹھان کوٹ والا وہ دوبارہ کھول کے اس کے اوپر وہ تقاریر کروانے لگے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس نے دکھ کی بات ہے کہ 70-80 ہزار لوگ مارے گئے پاکستانی، اور بھارت دہشت گردی کراتا رہا. بھارت ملوث تھا اے پی ایس کے واقعے میں بھی. کلبھوشن آپ کے پاس ہے، اس نے منی ٹریل بھی آپ کو دی ہے، وہ سرونگ آفیسر ہے، اور آپ لوگوں کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ اپنے منہ اپنے ماتھے سے یہ کلنک دھو لیں کہ جناب ہم دہشت گردی ہیں، دہشت گرد تو بھارت ہے. ہمیں یہ بھی نہیں توفیق ہوئی کہ ہم اس منی ٹریل کو لے کے تو ایف اے ٹی ایف میں چلے جاتے بھارت کے خلاف، اور وہاں کہتے کہ جناب ہمارے پاس تو ثبوت ہیں اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے بھی، اور یہ ہے منی ٹریل. نہ پرائم منسٹر کبھی یہ بات کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ آپ انہی چکروں کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف میں بھی پھنسے ہیں. دنیا آپ کو ٹیررسٹ سمجھتی ہے اور دنیا آپ کے اوپر ہر جگہ تنقید بھی کرتی ہے، اور جب بھارت کوئی وزٹر آتا ہے باہر سے، اس سے جو جوائنٹ کمیونیکیشن کرواتا ہے، اس میں آپ کو واضح کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں. ہم روز کہتے ہیں کہ جناب یہ فالس فلیگ آپریشن ہوئے، ہمیں بھارت نے کبھی کو ثبوت نہیں دیا، تو پھر دنیا کے سامنے کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں بتاتے، کیوں نہیں یہ ذکر کرتے اپنی یونائٹڈ نیشن کی تقریب میں اس چیز کا؟ یہ وہ چیز ہے جس نے پاکستان کو بہت حد تک ڈیمیج کیا ہے، بہت حد تک ڈیمیج کیا ہے. لیکن یہاں کسی کو کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ بھارت کا اصل چہرہ، جو روز کہتے ہیں کہ ہم اس کا بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کریں گے، اصل چہرہ یہ ہے کہ بھارت ایک ٹیررسٹ ملک ہے، لیکن یہاں کسی نے یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب، امجد شریف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، ہارون صاحب نے جو بات کی ہے، ہم دنیا کی بات کرتے ہیں کہ دنیا کے سامنے ہم اپنی کامیابیوں کو رکھتے ہیں. کرپشن کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کے حوالے سے عمران خان صاحب بات کرتے ہیں. امجد شریف صاحب نے ابھی ایف اے ٹی ایف سے متعلق بات کی ہے. یہ جو معاملات ہیں اندرونی طور پہ ہی حکومت ان کے معاملات میں الجھی ہوئی نظر آتی ہے، اپوزیشن کی تنقید ہمیں سننے کو ملتی ہے. تو ایسے میں جب اندر سے ہمیں مزاحمت ہے تو دنیا کے سامنے اپنی کیا کامیابیاں ہم رکھ پائیں گے؟
देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छी तकरीर थी। पहली मरतबा भी अच्छी तकरीर थी, इस मरतबा भी अच्छी तकरीर थी। भारत को उन्होंने आरएसएस, नाज़ीज़म और हिटलर और वो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी, मुस्लिम कत्लेआम और 20 लाख मुसलमानों की शहरियत के हवाले से, तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब के हवाले से, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन अफ़गानिस्तान के हवाले से अच्छी तकरीर थी, यानी फ़ोकस तकरीर थी। और आप सारे मुस्लिम उम्मा के रहनुमाओं के, खैर मुस्लिम उम्मा नहीं, मुस्लिम अम्मा, बेवा अम्मा, सारे सब के आप उनके सुन लीजिएगा बाद में और देख लीजिएगा अगर ये इतने इस तरह किसी ने टू द पॉइंट और फोकस्ड बात की हो। अब आ जाएं इस पर कि तकरीर का असर क्या होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सफारत खाने सुस्त निकले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जंग उतनी पुरअसर नहीं है सफारती जितनी होनी चाहिए थी। इसमें कोई शक नहीं है कि हम पिछले 40 साल से उन्हें वज़ीर ख़ारजा क्यों लगाया गया, भट्टी साहब उन्हें वज़ीर ख़ारजा क्यों लगाया गया? वो तो पहले से देखे गए थे कि किस किस्म की उनकी ख़ारजा पॉलिसी रही है, किस किस्म के उनके मामलात होते हैं खारजी जो वो हल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो इतने ही नाकाम थे, इमरान खान साहब तो एक मोटिव लेकर आए थे नए पाकिस्तान में, तो फिर कुरैशी साहब को क्यों वज़ीर ख़ारजा चुना गया? देखिए जी, इस क्यों पे आएँ तो उस्मान बुज़दार पे भी करते हैं कि क्यों लगाया गया, महमूद ख़ान पे बात कर लेते हैं कि क्यों लगाया गया, फिरदौस आशिक़ अवान पे बात कर लेते हैं कि क्यों लगाई गई। कुरैशी साहब ने कश्मीर का मामला उस तरह से नहीं उठाया जिस तरह से उठाया जा सकता था। APS के जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, उसका जिक्र इस किताब के अंदर होना चाहिए था जो नहीं हुआ। तो क्या अपोजिशन ये जो बात करती है कि सकूत कश्मीर की जो असल जिम्मेदार है वो इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो आप इससे मुत्तफिक होंगे? देखिए, ऑपोजिशन तो कर रही है सियासत। फैक्ट ये है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जब मोदी ने उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, एक तरफा एक्शन किया, तो एक चीज वाज़ेह हुई कि ये फिर मसला जो कि दबा हुआ था ये सामने आ गया। आर्टिकल 370 के एप्लीकेशन के साथ ये पब्लिक में और दुनिया में उठा। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी और इसमें इतना गैर कानूनी काम, उसकी जो यूनियन टेरिटरीज वगैरह उसने बनाई वो भी एक गैर कानूनी, क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, फिर वहां पे जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, ये सारी चीजें दुनिया को रटानी पड़ती हैं, आपको बार बार दोहरानी पड़ती हैं, इसको हर जगह जा जाके इसका ढोल पीटना पड़ता है। इंडिया भी सफारतकारी कर रहा है, आप भी करेंगे तो आपका एक मुकाबला है उनके साथ, आपने उनसे बेहतर करनी है सफारतकारी। अगर वो 24 घंटे काम करते हैं तो आपको 36 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक क्लाउड है दुनिया में, उसका एक इम्पैक्ट है ऑलरेडी। तो आप जब करेंगे कुछ नहीं, तकरीर करके घर आके बैठ जाएंगे, तो फिर आपका क्यों, कौन सुनेगा? आपके साथ कोई नहीं। मैं जो टेररिज्म की बात कर रहा था, ये मैं इतना मुझे दुख होता है कि ये किसी को इस चीज का एहसास नहीं है, इतना डैमेज कर रही है हमें चीज। आप देखिए कि जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज कराची पे अटैक हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त क्या दिया कि जनाब भारत ने किया है। इस किस्से को, इसका ढोल पीटते रहना चाहिए था ताकि अमेरिकन और सारे उनके कानों में ये चीज बचती। आर्मी पब्लिक स्कूल का किस्सा रोज उठाना चाहिए। आपने यूनाइटेड नेशन को 4 लोगों के नाम भेजे भारतीयों के कि जी इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करें। वहां अमेरिका चूंकि उनकी मर्जी नहीं थी, वो टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन आपने उसकी तफसील दी हुई थी, और तफसील ये थी कि जनाब ये लोग APS के, 2 में से APS के उसमें वाकई में मुलव्वस थे। भारत को जैसे पता चला कि उनका कवर ब्रेक हो गया, तो भारत ने उनको उठा के वापस अफगानिस्तान से उठा के उनको वापस ले गया इंडिया में। लेकिन अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं माना, तो आपको कौन रोकता कि आप दुनिया में जाके इसका ढोल ना पीटे, अमेरिका को भी शर्मिंदा करें कि ये देखें इस तरह का इनका डबल स्टैंडर्ड है। आप बोलते ही नहीं। इन चीजों को इतना पीछे फेंका हुआ है कि मतलब सबसे ज्यादा जो दुख की बात है कि अगर 70-80 हजार लोग हमारे मारे गए और मरवाए भी भारत ने वहां से, अफगानिस्तान से टेररिज्म करवा के, बच्चे हमारे 150 मारे गए वहां पे, और फिर हमारे माथे पे ये कलम के जनाब हम टेररिस्ट हैं, इससे बड़ी और गाली क्या हो सकती है आपको? ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, जहां से आपसे हमारा ताल्लुक टूटा था वहीं से आगे बात को बढ़ाएंगे। जी मैं देखिए, एक तो जो बात की मोहतरम हारून रशीद साहब ने, जनरल अमजद शोएब साहब ने, उनके साथ एग्री करते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी औकात देखें, अपनी हैसियत देखें। आप हैं क्या? भूखे नंगे, कर्ज़ों में जकड़े हुए,
آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 2 سال آپ سکوت کشمیر آپ نے لفظ ایک استعمال کر لیا، عمران خان اس کے اپوزیشن کہتی ذمہ دار ہے، اس کا مطلب ہے سکوت ڈھاکہ کا بھی عمران خان ہی ذمہ دار ہے؟ یہ جو بدحالی ہوئی ہے اس کا بھی عمران خان ہی ذمہ دار ہے؟ الفاظ سے میرے ذاتی نہیں ہے، اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا۔ یہ جتنی دہشت گردی یہ بھی عمران خان، دیکھیے خدا کے لیے حقیقت کیا ہے، یہ اقوام متحدہ یرغمال ہے چند بڑی طاقتوں کے پاس، ایلیٹ کلب ہے، کچھ نہیں کرے گا۔ بدقسمتی سے مسلم دنیا میں مسلمانوں کا خون سب سے سستا ہے، بدقسمتی سے مسلم امہ بیوہ امہ ہے۔ مودی کو آپ کے سارے جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں وہ اعلیٰ سویلین ایوارڈ دے چکے ہیں، بھارت کے ساتھ سب سے بڑی ان کی طاقت ان کا ہے وہ معاہدے ہیں، ایگریمنٹ ہیں۔ او آئی سی مکہ ڈکلیریشن سے کشمیر نکل جاتا ہے، او آئی سی دبئی یو اے ای میں آپ کو وہ سشما شوراج مرحومہ کو بلا لیا جاتا ہے۔ اگر عیسائی ہوتے کشمیر مقبوضہ وادی میں تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ یہ مفادات کی دنیا ہے بدقسمتی سے۔ آج مسلم دنیا نو ٹریڈ ود بھارت کر دے، سارے بھارتیوں کو کہے کہ ہم نکال رہے ہیں، کشمیر میں ظلم ہونا بند ہو جائیں گے۔ آج 5 بڑی طاقتیں بیٹھ جائیں فلسطین اسرائیل پر تو سارا ہو جائے۔ آپ کا حال کیا ہے؟ کبھی یو اے ای تسلیم کر رہا ہے اسرائیل کو، کبھی فلانا تسلیم کر رہا ہے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کبھی کسی سے کہتے ہیں میرے بینک میں پیسے رکھوا دیں، کبھی کسی سے کہتے ہیں کہ ہمارے بندے لے جائیں، کبھی کسی سے کہتے ہیں کہ کچھ کر جائیں، اور کتنی خرابیوں کے ذمہ دار 75,000 جو شہادتیں دیں، کھربوں کا جو نقصان کروایا، آدھی قوم ذہنی مریض بن گئی۔ اس کے بعد بھی آپ مشکوک کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے دنیا میں؟ 2.25 سال کی کمیاں، کوتاہیاں، سستیاں، نالائکیاں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ 72 سالہ تسلسل ہے جو ابھی چل رہا ہے، جو ہمارا چل رہا ہے۔ آپ کے حکمرانوں کے، آپ باقی ملکوں کے بادشاہوں سے ذاتی تعلقات تھے، مگر ملک جو تھا وہ تنہا تھا، ہم جو تھے وہ مرے ہوئے تھے۔ ہاں، آپ کے سب سے بڑے فیٹر، آپ کے حکمران جو بادشاہ تھے وہ منی لانڈرنگ کرتے تھے، آپ نے فیٹر میں کیوں نہیں آنا تھا؟ آپ کے بادشاہوں نے باہر محل بنا لیے، اولادیں جدادیں سیٹ کر لی۔ کشمیر کیسے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کشمیر کا مقدمہ آپ کتنے عرصے تک، یہ کوئی آج 2.25 سال میں کشمیر انہوں نے اپنے ہاتھ سے دے دی ہے۔